پہلے فرمائیے ایک شہباز گل صاحب جو ہیں بڑے متنازع قسم کے تھے، ہر حد وہ پار کرتے تھے، کبھی چھوا نہیں کسی کو. یہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ ان کو اتنی زیادہ دفعات لگا کر گرفتار کر لیا گیا؟ دیکھیں، ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے لیکن پھر پکڑ بھی ہوتی ہے. اور گل صاحب کا پرابلم یہ تھا کہ نہ تو ان کی زبان کا کوئی اسٹاپر تھا اور نہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ تھا، نہ کوئی معیار تھا بات کرنے کا. ان کا جس کو دل چاہتا تھا، جو دل چاہتا تھا وہ کہہ دیتے تھے. اور اسی لیے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر اس طرح کی زبان دراز آدمی جو ہے اس کی پکڑ آتی ہے. اور دیکھیے، وہ ہمارے بارے میں، ہمارے لیڈرشپ کے بارے میں، ان کے گھر کی خواتین کے بارے میں، مطلب میڈیا کے ساتھ جو ان کا دل چاہتا تھا انہوں نے کیا، وہ کہتے رہے. ہمارے جو دنیا سے گئے ہوئے لوگ ہیں، جو بزرگان تھے، جو میاں صاحب کی فیملی کے لوگ تھے، ان کے بارے میں بھی وہ جو لینگویج استعمال کرتے تھے، حالانکہ ان کی اپنی بیک گراؤنڈ کے بہت سارے مسائل ہیں جو ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم نے اس کو کبھی ذکر نہیں کیا تھا. لیکن اس دفعہ انہوں نے کمال یہ کیا کہ وہ باتیں جو عمران خان جو ہے وہ ان کو بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے کمرے کے اندر، وہ اس نے آگے باہر کر دی اور ایز کر دی. عمران خان وہی باتیں تھوڑے مائلڈ لفظوں میں، فواد چودھری وہی باتیں گھوما پھرا کے، اور ان کی پارٹی کے باقی لوگ، شیریں مزاری ہو گئی، یہ لوگ جو ہے یہی باتیں، ایگزیکٹلی یہی باتیں وہ دوسرے لفظوں میں کر رہے تھے. شہباز گل کا چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ چونکہ ان کا منہ بڑا تھا تو ان کے منہ سے زیادہ اس طرح سے وہ باتیں نکل گئیں اور ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ پیچھے ان کے پیچھے کھڑا کوئی نہیں ہوگا. اور آج میں پڑھ رہی تھی کہ شہباز گل کو ملنے کے لیے بھی نہیں گیا پولیس اسٹیشن. کل وہ بیچارہ پیشی پہ گیا، اس کو وہاں کوئی ملنے نہیں آیا. تو یہ انجام ہوتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہ عمران خان کو ہمیشہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے پھینکنے کی عادت ہے. اور اس نے اپنا کزن جو ہے وہ ماجد خان بھی بخشا تھا، تو یہ شہباز گل تو بیچارہ کسی کھیت کی مولی نہیں تھا. تو یہ اس نے جو میوٹنی کی بات کی، جو اس نے فوج کے جو رینک اینڈ فائلز ہیں اس کے اندر اس نے جا کے وہ آپ بغاوت کرتے ہیں اور عمران خان بہت پاپولر ہے. ایکچولی جن کا پرابلم ہے نا کہ ان کو لگتا ہے یہ انٹچیبل ہے، یہ کچھ بھی کہیں گے. دیکھیں نا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، جو ہے ہم پہ آرٹیکل 6 لگایا تو جو ہے وہ جج جو ہیں ان کی گردنیں کم پڑ جائیں گی. عمران خان نے کہا کہ جو ہے وہ میر جعفر میر صادق ہیں، فوج تباہ ہو جائے گی، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک ہی بات تھی. تو اس نے ذرا اور الفاظ میں کہہ دی. تو وہ ظاہر ہے اب ایک برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو اچھالا گیا انٹرنیشنلی، بہت اچھالا گیا اس بیان کو. اس پہ انڈیا نے بہت انہوں نے شادیاں بچانے کا ویری گڈ، جو ہم پیسے دے کے نہیں کرا سکے، عمران خان نے جو ہے وہ ہمارا مقصد پورا کر دیا. تو دیکھیے، ادارے ایک دو اشخاص نہیں ہوتے، ادارہ ایک ادارہ ہوتا ہے. اور مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے یہ نیریٹو رہا ہے کہ وہ تمام فوجی ہمارے بھائی جو اپنے فرائض کی انجام دہی کرتے ہوئے جو لڑتے ہیں، جو عوام قوم کے لیے شہید ہوتے ہیں، جو جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، جو آئین کے اپنے جو کردار ان کے لیے دیا گیا ہے اس میں کام کرتے ہیں، ان کو ہم نے ہمیشہ سیلیوٹ بھی کیا ہے، اس کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے بھی ہوئے ہیں. اور اب اس لسبیلا کے طیارہ حادثے کے بعد جس طرح کی کیمپین، سوشل میڈیا کیمپین انہوں نے چلوائی، اور جس طرح سے ینگ بچوں کی برین واشنگ یہ کرتے ہیں، یہ بہت تکلیف دہ ہے. اور ان کے والدین کو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان جیسا آدمی اپنے چیف آف سٹاف جو اس کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی بد زبانی اور بد کلامی بھی جو ہے وہ کرنے کے سے وہ فاز نہیں آتا تھا، اس کے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہوا. تو ان بچوں کا کیا بنے گا اگر ان بچوں کے اوپر جو ہے وہ قانون نے اپنا راستہ لیا تو کیا بنے گا؟ آپ کو یاد ہوگا مسجد نبوی کے اندر جن پاکستانیوں نے عمران خان کی وہ فتنہ فساد کے پیچھے لگ کے جو کیا، اور وہ بیچارے قید ہو گئے. ان کے خاندان کا والی وارث کون ہے؟ یہ عمران خان کبھی یہ تو کسی کا جنازہ پڑھنے نہیں جاتا. یہ تو اپنے نعیم الحق صاحب یاد ہے نا آپ کو، ان کا اور یہ نعیم الحق کے بعد نیازی ایک ان کے کزن جو ہے وہ فوت ہوئے تھے. یہ تو کسی کی خوشی غمی میں کبھی کھڑا نہیں ہوا. تو یہ تو بچوں کو استعمال کر کے پھینکے گا. میری قوم کے بچے اتنے فالتو نہیں ہیں کہ وہ عمران خان کی فتنہ فساد کا ایندھن بن جائے اور ان کو ایندھن بننے دیا جائے. تو اس پہ والدین کی بھی بہت ذمہ داری ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ عمران خان کی جو یہ فتنہ فساد کی سیاست ہے یہ ان کے بچوں کا فیوچر تباہ کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا،
جو شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے وہی کیا اگر دیکھا جائے جو عمران خان نے کہا, تو پھر گرفتار عمران خان کو بھی ہونا چاہیے دیکھا جائے. بالکل ہوگا اور ہونا چاہیے. دیکھیے اسی لیے شہباز گل کا ٹیلی فون جو ہے اس کو ریکور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے گھر پر بھی جو ہے وہ چھاپا مارا گیا. انہوں نے خود تفتیش میں کہا ہے کہ وہ اپنا فون جو ہے وہ ڈرائیور کو دے آئے تھے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق ڈرائیور نے وہ فون جو ہے وہ عمران خان کے حوالے کر دیا ہے. اور اس فون کے اندر بہت کچھ ہوگا, یقیناً آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتی ہوں. سو یہ کھرا اگر عمران خان کے گھر تک جائے گا تو بالکل عمران خان کو تو اور بہت سارے معاملات میں گرفتار ہونا ہے. جو دیوار پہ لکھا یہ نہیں ہے کہ میں سیاسی مخالف ہوں یا ہماری حکومت سیاسی مخالف ہے, تو ہماری طرف سے وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی پرچیاں نہیں جاتی کہ رات کو اس کو پکڑ لینا, صبح یہ نظر نہ آئے, فلانا جو ہے وہ جیسے بھی ہے اس کو راہ راست سے ہٹاؤ. ہمارا یہ بالکل وہ نہیں ہے. لیکن قوانین جو پاکستان کے ہیں اس کے تحت عمران خان نے جو کالے کام کیے ہیں اس کو اس کے جواب دینے پڑیں گے. اب فورن فنڈنگ کے اندر جو اس نے زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ کھایا ہے, جو اس نے بیرونی ملکوں سے ہوا ہے, اگر کشمیر کے اوپر وہ ہوا ہے, تو ظاہر ہے یہ بہت ساری چیزیں اس کے جوابات عمران خان کو دینے ہیں. اور اب توشہ خانہ کے جو ہے وہ تم کھا جاؤ اگر تحائف, اور اس کا سوال اس سے نہ پوچھا جائے. اب عجیب جسٹیفیکیشنز ہیں. وہ میرے اکاؤنٹنٹ نے مجھے کہا, میں کل اپنے مطلب آئی ڈونٹ نو آپ کے سوال آگے کہ یہ ہے یا نہیں, مجھے ضرور اس سے بات کرنی تھی کہ کل جو تقریر عمران خان نے کی, میں نے پہلی تقریر سنی ہے ان کی زندگی میں پہلی, کیونکہ میرے سے نہیں برداشت ہوتا. میں مطلب یقین مانو میرا بلڈ پریشر آئی ہوتا ہے, میں کان میں سے یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ پاگل سمجھتا ہے. اچھا کل اس نے یہی کیا, کل اس نے کہا مجھے پتا ہے میں فنڈ کیسے اکٹھا کرتا ہوں, مجھے ہر چیز کا علم ہوتا ہے. دوسری طرف کہہ رہا ہے مجھے اکاؤنٹنٹ نے جو کہا میں نے سائن کر دی. مطلب آپ اس کی خود کی تضادات دیکھیں. ایک طرف وہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے میں فنڈ کیسے اکٹھا کرتا ہوں, مجھے ایک ایک چیز کا پتا ہے. دوسری طرف کہہ رہا ہے مجھے اکاؤنٹنٹ نے کہا میں نے سائن کر دی. تب کسی ایک بات پر ٹکو تو صحیح تم. اور توشہ خانہ کے اوپر میں نے قانون کے مطابق جو ہے وہ جو ہے وہ لیے تھے تحائف, وہ بھی غلط ہے بائی دا وے, کہ جو ہے وہ خود جب لیے تب جو ہے وہ پیسے کم کر دیے, 20% کر دیے, اور اس کے بعد 50% کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر الزام اور طرح کا ہے. اس آدمی کو شاید یا وہ پاگل سمجھتا ہے پوری پاکستانی قوم کو, اس پہ الزام یہ ہے کہ تم نے وہ پیسے, تم نے وہ توشہ خانہ کا تحفہ بیچا, اس تحفے کو بیچ کر تم نے اس کا ذکر اپنے گوشواروں میں نہیں کیا. دیکھیے اگر میاں صاحب ایک تنخواہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں لی, اور اس کو ایسٹ بنانے کے لیے آپ کو بلیکس لا ڈکشنری سے ایسٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ نہیں بنانی پڑی, اور آپ نے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو آپ نے گھر بھیج دیا, تو یہ تو آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے. اس نے اپنے گوشواروں میں جو ہے وہ اس تحفے کا ذکر نہیں کیا. اور پھر یہ ہے کہ اس نے جو ہے یہ صداقت اور امانت کا جو یہ سرٹیفکیٹ گلے میں لے کے پھرتا تھا, اس کی کلئی کھلی ہے. دیکھیے جب کیا ہماری عزت رہ گئی کہ جب محمد بن سلمان کو رولیکس کمپنی والے فون کر کے بتائیں گے کہ جو آپ نے دو گھڑیاں بنوائی تھی اس میں سے ایک بکنے آ گئی ہے, تو کیا ہمارے پلے رہ گیا, اور جو ہے وہ کیا ہمارے ملک کے بارے میں انہوں نے سوچا ہو. سو اس لیے یہ معاملات ہیں جس پہ عمران خان کو, اور ابھی تو مطلب جو ان کی حکومت کے معاملات ہیں ابھی اس پہ نہیں آئے, کہ جو آٹا چینی ہے, جو LNG کے معاملات ہیں, جو یہ تمام چیزیں تھیں, ابھی تو اس کے اوپر بات ہونی ہے. ابھی باجی گوگی جو ہیں ان کے بہت سارے معاملات ہیں. وہ جو ہماری بشرا بیگم جو بہت گھریلو خاتون ہے, جو اسلام بیٹے کے ساتھ سب کو غدار ڈکلیئر کراتی ہیں, ان کی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو ڈکلیئر نہیں ہوئی. ایک لمبی چارج شیٹ ہے. سو آپ صرف شہباز گل کے معاملے کے عمران خان کو جیل کا وہ سوچ رہے ہیں, میں اس کو بہت سارے معاملات میں جیل جاتا دیکھ رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں جو آپ